अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर दें और फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो के 5 पार्ट पहले देख लेगा, उसके बाद ये छठा पार्ट देखेगा। ये 6 पार्ट है, ठीक है। और इस 6 पार्ट में हम अब्बासी हुकूमत का ज़वाल और अब्बासी दौर हुकूमत के मशहूर नाम, हमने पीछे इन सब के नाम तो पढ़े लेकिन इनके कारनामे नहीं पढ़े, तो हम आज इनके कारनामे पढ़ेंगे और किस तरह ये ज़वाल पजीर हुई ये भी पढ़ेंगे। और खिलाफत अब्बासिया एक नज़र में ये भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। बनी उमैया के 92 साला दौर हुकूमत के आखिरी हिस्से में सल्तनत में नतशियार पैदा हुई, यानी ख़राबियाँ पैदा हुई। एक गिरोह रसूल अकरम के चाचा हज़रत अब्बास की औलाद को खिलाफत दिलाना चाह रहा था। ये गिरोह बाद में गालिब आ गया। दमश्क में कब्ज़े के बाद बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई जो खिलाफत बनी अब्बास कहलाती है। ये है बनी अब्बास का दौर हुकूमत। अभी हम पढ़ते हैं। नाम क्या है पहले उनका? अबू अल अब्बास सफ़ा 132 से 136 तक अब्बासी दौर हुकूमत का बनी शुमार होता है। तुर्किस्तान में इस्लामी फ़ौज भेजी गई जो इनके ज़रिए थी, ठीक है, इन्होंने भेजी गई थी, ठीक है। इनके कारनामे ये हो गए। अबू जाफ़र मंसूर खिलाफत अब्बासिया की जड़ों को मज़बूत किया। खिलाफत अब्बासी की जड़ों को मज़बूत किया, ठीक है। शहर बगदाद आबाद किया जो अब्बासी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना, ठीक है। बगदाद आगे चल के कर दुनिया भर से बड़ा शहर बना। तसनीफ़ व तालीफ़ का बाकायदा काम शुरू किया गया। उसके बाद है गैर ज़बानियों में लिखी कई किताबों का अरबी तर्जुमा हुआ, यानी जो उर्दू में थी, इंग्लिश में थी, फ़ारसी में थी, उन सब का जो है अरबी तर्जुमा किया गया। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा ने इसी दौर में अपनी किताबें मरतब की। रोमियों से दोबारा जंग की। रोमियो एक बड़ा सरदार था जिससे दोबारा जंग हुई थी। कैसर रूम को जजिया देने पर मजबूर हो गया और इस तरह उनका खात्मा हो गया। मोहदी एक जगह का भी नाम है। इस्लामी सल्तनत के बड़े शहरों के दरमियान ऊँट और खच्चरों की डाक कायम की गई। कोड़ियों की देखभाल का सरकारी तौर पर इंतज़ाम किया गया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में तोसी हुई। हादी 1.25 साल हुकूमत करने के बाद इंतकाल हो गया, ठीक है। 1.25 साल यानी आधा साल। हारून अरशद ये बहुत फेमस है। हारून का 23 साला दौर अब्बासी खिलाफत का अहद ज़रे है। बगदाद अपने उरूज पर था। खुशहाली आम थी। घर घर इल्म फ़न का चर्चा था। इमाम अबू
حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں قاضی ابو سفیان نے قاضی القضاء چیف جسٹس کی حیثیت تاریخ شہرت پائی۔ ہارون کے وزراء برا مکہ مشہور وزیر گزرے ہیں۔ کتاب کے ترجمے کے لیے دارالحکومت نامہ ادارہ قائم کیا۔ امین ارشد ان کے ہی بیٹے تھے۔ امین ارشد جو ہیں وہ ہارون ارشد کے بیٹے تھے۔ ہارون ارشد نے اپنی سلطنت امین اور مامون کے درمیان تقسیم کر دی تھی، مگر بالآخر مامون نے سلطنت کے دوبارہ متحد کر دیا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہارون ارشد، امین ارشد اور مامون ارشد۔ اب ہم مامون ارشد کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جزیرہ صقلیہ اور جزیرہ کریٹ کی فتح ہوئی۔ ترکوں میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ ریاضی دانوں کی مدد سے دو مرتبہ قائے زمین کی پیمائش کرائی گئی۔ فتنہ خلق قرآن کا آغاز ہوا، یعنی سب کچھ ختم ہوا اور قرآن کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد معتصم باللہ روم پر حملہ کر کے مظلوم مسلمانوں کو چھڑایا، ٹھیک ہے، اور فتح خلق قرآن کے سبب علماء اور خاص طور امام احمد بن حنبل پر بہت سختیاں کی گئیں، یعنی قرآن کی وجہ سے جو امام تھے، امام احمد بن حنبل، وہ درس دیا کرتے تھے تو ان پہ بہت زیادہ سختیاں ہوئیں کہ اب وہ درس ہی نہیں گے اور یہ سب، ٹھیک ہے۔ متوقع علی اللہ عباسی خلافت کے عروج کا آخری دور ان کے پاس تھا۔ خلق قرآن کی سرکاری سرپرستی ختم کر دی گئی۔ اب زوال کس طرح ہوا؟ زوال دیکھ لیتے ہیں۔ متوقع کے بعد عباسی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ دور زوال میں کئی خلفاء پر سرا قدر ہے۔ اس دور میں عباسی کی وسیع و عریض سلطنت کی حدود کم ہوتی چلی گئی۔ ترک امرا کا علم داخل بہت بڑھ گیا۔ 334 میں ایران میں قائم ہونے والی حکومت کو غلبہ حاصل ہوا اور عباسی حکومت عراق تک محدود ہو گئی۔ 200 سال بعد عباسی خلافت پھر آزاد ہوئی، لیکن ان کی حکومت عراق تک محدود رہی۔ عباسیوں کی یہ آزاد حکومت بھی سوا سو سال قائم رہنے کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی، یعنی عباسیوں کی جو حکومت تھی یہ والی، یہ تاتاریوں کے ہاتھ میں آ کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عباسی دور کی تاریخ میں کئی بیدار حکمران گزرے، لیکن ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ معتصم باللہ جو لاسٹ تھے، معتصم باللہ
سوری یہ جو تھے سیکنڈ لاسٹ جو تھے، معتصم باللہ کے دور میں ترکوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا۔ عباسیوں نے اپنے ابتدائی دور میں ایران امرا کو آگے بڑھایا تھا۔ اسلامی خلافت کے عرب، ایران اور ترک باشندے بلند اسلام نسب العین کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے نسلی اور وطنی بنیاد پر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ مرکزی حکومت کمزور ہوئی تو مختلف صوبوں کے امیر نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ حکمرانوں کی عیش پرستی، نااہلی امرا کی خود سری اور اخلاقی زوال کے نتیجے میں خلافت کے حدود گھٹتے چلے گئے اور بالآخر منگولز نے اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کی وجہ سے عباسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ عباسی سلطنت پڑھ لیے، اب یہ خلافت عباسی ایک نظر میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے دیکھ لیا عباسی۔ ٹھیک ہے، ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ عباسی خلافت کا زمانہ مسلمانوں کے تمدنی اور ثقافتی عروج کا زمانہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے ابر کے ایک ٹکڑے کو گزرتے ہوئے دیکھ کر کہا، تو چاہے کہیں چلا جا، لیکن بر سے کامرین ہی سلطنت کے اندر وسیع و عریض سلطنت ہونے کے سبب عباسیوں کی توجہ فتوحات سے زیادہ امن قائم رکھنے کی طرف رہی۔ مسلمان سختی کی زندگی کے بجائے شہر کی آرام دہ زندگی کے عادی ہونے لگے۔ ملک کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ دیگر قوموں سے تعلقات کے نتیجے میں مسلمانوں نے غیر اسلامی اثرات بھی قبول کیے۔ عباسی خلافت بنو امیہ کی طرح عرب خلافت نہیں تھی۔ خلیفہ اور اس کا خاندان عرب تھا۔ حکومت کے نظم و نسق میں ایرانیوں کا اور فوج میں ترکوں کا غلبہ تھا، لیکن اس اتحاد کے اندر نسلی، وطنی اور قبائلی نسبتیں بہرحال موجود تھیں۔ یعنی وہی ساری چیزیں عباسی سلطنت کی آ گئی ہیں۔ تو اس طرح ایک پیراگراف میں بتایا کہ اس طرح ان کا خاتمہ ہوا۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز ایوری ٹائم۔ تو do not forget to press
the bell icon. Thank you for watching my videos. Allah Hafiz.